السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلبہ عزیز خیرافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر سے آپ کا یوٹیوب چینل الحق اکیڈمی آپ تمام اسٹوڈنٹس کا خیر مقدم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 10th میں چلنے والی اردو کے چیپٹر نمبر 3 کو دیکھیں گے، یعنی درس نمبر 3 کو دیکھیں گے، جس کا نام فرار ہے اور جسے کہ محسن عظیم آبادی نے لکھا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو تو برائے کرم اپنے ان سوال کو کمنٹ سیکشن میں درج کرائیں۔ سب سے پہلے ہم افسانہ نگار کا تعارف کریں گے، یعنی انٹروڈکشن کریں گے، جانیں گے کہ آخر افسانہ نگار یعنی کہ محسن عظیم آبادی کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور ان کی زندگی کہاں سے کہاں تک کس طرح گزری۔ محسن عظیم آبادی کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ افسانہ کے معنی ہم نے بتایا ہے پچھلی ویڈیو میں بھی۔ افسانہ اٹ مینس اسٹوری، یعنی کہ کہانی۔ کہانی کو ہی اردو میں افسانہ کہتے ہیں۔ کہانی آپ جانتے ہی ہیں، ایک راجا تھا، ان کی ایک پتنی تھی، 2 بیٹے تھے، ایک بار جنگل میں گیا، اس طریقے کی جو کہانی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ افسانہ کہلاتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر بھی تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع بھی تھا۔ وہ پروفیسر بھی تھے، محسن عظیم آبادی پروفیسر بھی تھے اور افسانہ نگار بھی تھے، یعنی کہ پروفیسر بھی تھے اور کہانیاں بھی بیک وقت لکھا کرتے تھے۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی معروف و مقبول ہوا۔ یعنی انہوں نے ایک افسانہ لکھا تھا، ایک کہانی لکھی تھی، انوکھی مسکراہٹ، جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہیں۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ سید محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ یہ انوکھی مسکراہٹ جو ہے یہ بہت ہی فیمس کتاب گزری ہے، جسے کہ سید محسن عظیم آبادی نے لکھا تھا یا لکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد محسن 10 جولائی 1910، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے، کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو پتا ہے کہ عظیم آباد پٹنہ میں ہے، جہاں کی خود میں بھی رہتا ہوں۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا، یہ بھی یاد رکھنے والی چیز ہے، یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں آپ کے ایگزامینیشن میں۔ محمد محسن نے 1926 عیسوی کو رام موہن رائے سیمینری اسکول پٹنہ سے میٹرک پاس کیا، چونکہ پٹنہ میں پیدا ہوئے، پٹنہ ہی میں میٹرک کیا۔ 1928 عیسوی میں پٹنہ کالج سے آئی اے یعنی انٹرمیڈیٹ، اور 1931 عیسوی میں نفسیات کے ساتھ بی اے آنرز کیا۔ نفسیات ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اور 1934 میں پٹنہ یونیورسٹی سے نفسیات میں ہی فرسٹ کلاس سے پاس کیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بی اے کی بات ہو گئی، آنرز کی بات ہو گئی، اور گولڈ میڈل حاصل کیا، یعنی کہ پڑھنے میں بہت اچھے تھے، بہت تیز تھے۔ 1938 یعنی 1938 میں وہ پٹنہ کالج کے شعبے فلسفہ میں عارضی لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے، یعنی کہ وہیں سے پاس کیا، وہیں بھی لیکچرر کے طور پر بحال ہو گئے، وہاں پڑھانے لگے، وہیں سے پڑھائی کری، وہیں پڑھانے لگ گئے۔ پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل لیکچرر بحال ہوئے، یعنی پہلے عارضی طور پر رکھا تھا، اس کے بعد مکمل طور پر رکھ لیا، فکس ہو گئے وہیں پر۔ اور 1953 عیسوی میں وہ ترقی کر کے صدر شعبہ نفسیات ہو گئے، یعنی کہ جس ڈپارٹمنٹ میں ان کی بحالی ہوئی تھی وہیں کے وہ صدر ہو گئے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو گئے۔ 1974 عیسوی میں اسی عہدے پر سبکدوش ہوئے، یعنی یہیں پر کیا ہو گئے؟
ریٹائر ہو گئے 1974 میں، 1974 میں۔ سید محمد محسن کی تصانیف میں، یعنی انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، جتنی کہانیاں لکھی ہیں، ان میں جو ہے ان کا افسانوی مجموعہ انوکھی مسکراہٹ، نفسیاتی زاویے اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ زخم کے پھول، شعری مجموعہ نہایت اہم ہیں۔ یعنی کچھ کتابیں انہوں نے، کچھ کہانی اتنی اچھی لکھی کہ وہ آج تک کے زندہ ہیں اور لوگوں کے لیے وہ ایک اہم کتاب اور افسانہ بنی ہوئی ہے۔ 2002 عیسوی میں سید محمد محسن علیل ہو گئے۔ علیل کا مطلب ہو گیا بیمار ہو گئے، اور دوران علاج دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ دلی میں ان کا انتقال ہوا، اور وہ سن تھا 2002 عیسوی کا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ یاد رکھیں تو ابھی آپ کو آنے والے وقت میں کام آنے والا ہے، موجودہ اسی ویڈیو میں بھی، اور آپ کو ایگزامینیشن میں تو کام آنا ہی آنا ہے۔ تو یہ ابھی آپ نے سید محمد یعنی محسن عظیم آبادی کے بارے میں کچھ چیزوں کو پڑھا۔ اب ہم آگے آبجیکٹیو کوشچنس کریں گے، مختصر آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن کریں گے۔ ہاں، یہاں سے کریں گے معروضی سوالات۔ پہلا کوشچن ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ ابھی ہم نے جانا پٹنہ شہر میں، یعنی کہ آپشن نمبر الف صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، فرار کس کا افسانہ ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا ڈاکٹر محمد محسن کا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے، اگر یاد نہیں بھی رہ پائے تو آپ کو ویڈیو بیچ بیچ میں ریپیٹ کرتی رہنی ہے، تاکہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نشی رہیں اور آپ کو آنے والے دنوں میں کام آئے۔ کوشچن نمبر 3 دیکھتے ہیں، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی؟ پیدائش کب ہوئی؟ 1910 عیسوی میں۔ آپشن نمبر جیم صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4 دیکھیں گے، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید تھا۔ آپشن نمبر بے صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ یعنی کہ ایسا کون سا سبجیکٹ تھا جس میں وہ ماہر تھے؟ ابھی آپ نے بار بار پڑھا نفسیات، نفسیات سے انہوں نے بی اے بھی کرا، نفسیات سے ہی انہوں نے لیکچررشپ میں بحالی بھی حاصل کری، تو یہ نفسیات کے ماہر پروفیسر تھے۔ اب مختصر ترین سوالات ما جوابات دیکھیں گے، یعنی کہ ویری شارٹ ٹائپ۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ معروضی سوال کا مطلب ہوتا ہے آبجیکٹیو، اور مختصر ترین کا مطلب ہوتا ہے ویری شارٹ، یعنی کہ اس میں ٹک لگانے والا ہوتا ہے اور اس میں ایک لفظ میں، ایک ورڈ میں جواب دینا ہوتا ہے۔ ویری شارٹ کا مطلب ایک ورڈ میں بس کہانی ختم۔ مختصر ترین سوالات میں دیکھیں گے، پہلا کوشچن ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو پٹنہ میں ہوئی۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1910 ہے۔ زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ یعنی کہ ڈاکٹر محمد محسن نے بہت سارے افسانے لکھے ہیں، اس میں آپ کی کتاب میں کون سا افسانہ ہے؟ تو چیپٹر کا نام کیا ہے؟ فرار۔ فرار نام کا افسانہ آپ کی کتاب میں، آپ کے چیپٹر میں موجود ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید تھا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کے ایگزامینیشن میں آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن پوچھا جائے یا مختصر ترین سوالات پوچھا جائے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کام آئیں گی۔ آخری سوال دیکھتے ہیں، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ ابھی ہم نے جانا نفسیات۔ ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے، یعنی مختصر ترین کا مطلب ہو گیا بس آگے پیچھے تھوڑی چیزیں جوڑ دینی ہے اور وہ مختصر ترین ہو گئی، یعنی کہ آنسر اس کا آنا ہے ایک ہی لفظ میں، ہے نا؟ جیسے پٹنہ 1910، فرار اور سید محمد رشید، اور اس کے بعد نفسیات، لیکن آگے پیچھے ہم نے کوشچن ہی سے ملا کے لیے، جیسے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش
किस शहर में हुई, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई। इस तरह से बना बना करके लिख देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने आपके चैप्टर नंबर 3 जो कि फरार, जिसे मोहसिन अजीम आबादी ने लिखा था, इसमें हमने अफसाना निगार का यानी कि राइटर की के बारे में कुछ चीज़ों को जाना, उनका तारुफ हासिल किया, और उसके बाद मारूज़ सवालात मा जवाबात देखे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखा, और मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात देखे। इसके बाद की वीडियो में हम इसके आगे यानी मुख्तसर और तवील सवालात को देखेंगे। चैनल पर बने रहना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहें और आपके मुस्तकबिल में एक छोटा सा मदद, छोटी सी हेल्प पेश कर सकें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लगे रहिए, बने रहिए, खूब पढ़िए, दिल से पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चंस को याद करते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई चीज़ों को समझने में दिक्कत हो तो बराए करम आप हमसे फ़ोन के ज़रिए पूछिए, मैसेज के ज़रिए पूछिए, या फिर कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।